حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج 22 رجب ہے، اور 22 رجب کو امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، یعنی کہ اس تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی تھی، یا دنیا سے آپ رخصت ہو گئے تھے۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ پہلی بات یہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان میں ہوتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ آپ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، تو اس اعتبار سے ان کا درجہ مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہے بنسبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دوسری بات یہ، جب ایمان لے آئے تو انہیں کیا شرف حاصل ہوا؟ صحابی رسول کہلائے۔ کیا کہلائے؟ صحابی رسول۔ یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ جب صحابی رسول ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے میرے کسی صحابی کے بارے میں برا گمان نہ کرنا، انہیں برا بھلا نہ کہنا، انہیں گالی نہ دینا، ان پر تبرہ نہ کرنا، ان کی شان میں نازیبہ کلمات نہ کہنا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک شرف اور حاصل ہوا ہے، وہ ہے آپ کاتب وحی بھی ہیں۔ یہ مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ کاتب وحی کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ آپ کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے ام حبیبہ، وہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور کے سگے سالے ہیں، حضور کے سگے سالے ہوئے۔ اور آپ کے والد ابو سفیان کیا لگے؟ حضور کے سسر لگے۔ اور پانچویں بات کیا معلوم ہوئی؟ وہ یہ کہ جتنی قرآن مجید فرقان حمید میں آیات صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہیں جو فضیلت ان کو ملی، لیکن درجات کا بولیے میں پہلے بتا چکا ہوں بڑا فرق ہے۔ اور چھٹے نمبر پر یہ، آپ فقیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، ان سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، صحابہ رسول ہیں۔ کیا کہا؟ صحابہ رسول ہیں۔ بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، انہیں کچھ نہ کہو بلکہ فقیہ ہیں۔ لفظ صحابی بھی کہا اور فقیہ بھی کہا۔ تو دو صحابہ کی کیٹیگری تھی، ایک غیر فقیہ اور ایک فقیہ، تو ان کا شمار فقیہ صحابہ میں ہوا کرتا تھا، جو اجتہاد کیا کرتے ہیں، جو مجتہد تھے۔ اور آپ کی بہن کا شمار کن میں ہوا؟ امہات المومنین میں آپ کا شمار ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ہم نے ان کے تمام کے تعارف آپ حضرات کے سامنے درس حدیث کے اندر کرا چکے ہیں۔ یہ شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی امیر تھے، عثمان غنی کے زمانے میں بھی امیر رہے۔ عثمان غنی کے زمانے میں دمشق کے امیر تھے، آپ وہاں کے گورنر تھے۔ پھر اعتماد اور بھروسہ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کو ملک شام بھی دے دیا، دمشق کے ساتھ ساتھ شام بھی دے دیا، اس لیے آپ کو امیر شام بھی کہا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، ان کو محفوظ رکھ، عذاب سے محفوظ رکھ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اور جو ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت بھی دے اور ہدایت یافتہ ہی بنا دے۔ تو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہوں، پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور آخری بات وہ یہ
کہ آپ جنتی بھی ہیں، آپ جنتی بھی ہیں، اس لیے کہ بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے. میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تفسیر انشاءاللہ مزید ہم جمعے کے خطاب کے اندر اس کو بیان کریں گے آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے. حضور نے فرمایا تھا کہ جو سمندری بحری بیڑا پہلے جا کے جہاد کرے گا اس کے لیے مغفرت و جنت ہے. تو محدثین کا اجماع اس بات پر ہے کہ 27 ہجری میں ایک بحری بیڑا گیا جو سمندری راستے سے گیا، اس کے امیر لشکر جو تھے اور سپہ سالار جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ 27 ہجری میں ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت آپ کو حاصل ہو گئی. تو آج کے درس میں کیا بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. جنتی صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے اور آپ کے برادر نسبتی ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ امام حسن جیسا صحابی، حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، حسن سید ہے، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کرائے گا. پھر آپ نے صلح کرائی اور امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، آپ سے صلح بھی کی. اور پھر امام حسین کو دیکھ لیجئے، وہ بھی اس پہ راضی تھے، کبھی اپنے بھائی کی مخالفت نہیں کی. اور پھر یہ امن کا سال رہا. پھر تمام صحابہ نے اختلاف نہیں کیا آپ سے، جب تک آپ زندہ رہے، آپ کی حکومت رہی، کسی نے اختلاف نہیں کیا. پھر آپ کے وصال کے بعد جو اختلاف کا سلسلہ رہا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ کی سیرت کے مبارکہ کا بیان کر دیا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.